پیارے پیارے بھائی، آج ایک صاحب نے سوال کیا ماں باپ کے بارے میں کہ ماں باپ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر اس کا جو مفہوم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ماں باپ کی کوئی بات ٹالی نہیں جا سکتی سوائے ایک بات کے، وہ یہ کہ اگر ماں باپ کوئی ایسا حکم دیں جس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جانے سے روکیں تو آپ منع کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ حکم نہیں مانتے، ورنہ ماں باپ کا کوئی حکم ٹالنے کا ہمیں اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی اولاد کو اپنے ماں باپ کا کوئی حکم ٹالنے کا یا نہ ماننے کا کوئی حق موجود نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ اگر ماں باپ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اسے روکتے ہوں تو اولاد منع کر سکتی کہ یہ کام میں نہیں کرتا، ورنہ سارے کام اسے کرنے ہوں گے۔ اور اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کوٹیشن دی ہے خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ اے اولادو، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، ذرا آپ نظر رکھیے گا اور فکر سے سنیے گا، سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کہ اللہ کی ماں باپ کی کوئی بات ٹالی نہیں جا سکتی، اس بات کو زور دینے کے لیے یہ کہا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھ کر کافی بوجھل ہو جانے کے باوجود تمہیں اٹھائے پھرتی تھی، اور ایک عرصے تک یہ تکلیف اٹھاتی رہی، اور پھر اس کے بعد جب جنم دیا تو وہ بھی تمہیں تکلیف سے جنم دیا۔ اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد وہ تمہیں جنم دیتی ہے اور تمہیں پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، بڑا کرتی ہے، اور پھر تم اس کی نافرمانی کرو تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ مگر جب نافرمانی کا حکم آیا تو وہاں یہ نہیں کہا کہ ماں کی بات مانا کرو، وہاں یہ کہا ہے کہ باپ کی بھی بات مانا کرو۔ ماں اور باپ دونوں کو ایک جگہ رکھ کے کہا۔ تکلیف اٹھانے کا حوالہ تو ماں سے دیا، مگر جب حکم ماننے کی بات آئی تو ماں اور باپ دونوں کا حکم ماننے کا حکم دیا گیا۔ اس بات پہ نظر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں نے تکلیف اٹھائی تو جب پالا پرورش کیا، پیٹ میں رکھا، جنم دیا، مگر جب ان کا حکم ماننے کی بات آئی تو دونوں کے لیے کہا کہ ماں باپ کا حکم مانا کرو، یہ نہیں کہا کہ خالی ماں کا حکم مانا کرو۔ تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا حکم ماننے کا حکم دیا، اس لیے کہ وہ ماں جس انداز سے تمہیں پال رہی ہے وہ اس باپ کے دم سے ہی پال رہی ہے۔ اگر یہ باپ نہیں ہوتا اس کے سر پہ، تمہارے سر پہ، یا یہ شوہر نہیں ہوتا تمہاری ماں کے سر پہ، تو تمہیں اس انداز سے نہیں پال سکتی تھی اکیلے پن میں، مگر اس باپ کے دم سے ہی ان سہولیات کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں پالتی تھی، اور وہ تمام سہولیات باپ ہی پیدا کرتا تھا، اور باپ ہی کہتا تھا کہ تم فکر مت کرو، میری اولاد کو سکون سے پالو، اگر اسے کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتاؤ، میں پوری کروں گا۔ تو آپ دیکھیے، باپ پیچھے ہاتھ رکھا ہوا تمہاری ماں کے سر کے اوپر تو تم پالے جا رہے ہو، اور باپ کے پیچھے اللہ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ تمام ترتیبیں ہوتی ہیں اولاد کے پالنے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اور اپنے رسول کے بعد کسی کا حکم ماننے کا حکم دیا ہے تو وہ ہے ماں اور باپ، خالی ماں نہیں ہے، ماں اور باپ دونوں ہیں۔ یہ تو ہو گئی حکم ماننے کی بات۔ اس کے بعد ہم اگر مطالعہ کریں سورہ اسراء، قرآن مجید کی 15واں سپارے کی صورت، سورہ بنی اسرائیل، وہاں اللہ تعالیٰ نے اور بھی کچھ احکامات دیے ہیں ان اولادوں کے لیے خاص طور پہ، اور آپ لوگ سنتے بھی رہے ہوں گے کہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ماں باپ کے آگے کبھی اف نہ کرو۔ تو مولوی لوگوں نے خالی اف تک بیان کیا، بلکہ 4 اور باتوں کا بھی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جس کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا، مگر میں آج آپ کو بتاتا ہوں
اسی سورہ بنی اسرائیل میں جہاں یہ کہا ہے کہ ماں باپ کے آگے اف نہ کرو، یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ ماں باپ کو آگے تلخی سے ان کے سوال کا جواب نہ دو، بدتمیزی سے ان کے سوال کا جواب نہ دو۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جب بھی بات کرو تو نرمی سے کرو۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ ماں باپ کے آگے سینہ تان کر کھڑے مت ہو جاؤ، سینے کو جھکا کر رکھو، یہ چوتھی بات ہے۔ اور پانچویں بات اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہر وقت یہ دعا کرتے رہو کہ اے اللہ، جس طرح محبت و شفقت سے میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا، تو بھی ان پر آج اسی طرح سے رحم و کرم فرما اور محبت و شفقت میرے ماں باپ پر فرما، کیونکہ میرے ماں باپ نے اسی انداز میں مجھے جب میں بچہ تھا تو گود میں لے کر مجھے پالا، اور ہر وقت مجھے پیار کرتے تھے اور ہر وقت محبت و شفقت سے مجھے پالتے تھے، تو بھی میرے ماں باپ پر محبت و شفقت فرما۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ہر مسلمان بھائی کو اپنے ماں باپ کے لیے۔ تو میرے بھائی، ماں باپ کا یہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ماں باپ کا فرمانبردار بنائے اور سچا عاشق رسول بنائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحبط رضا صلی علیہ